بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جنت میں اپنے ماں باپ سے کیسے ملاقات ہوگی، وہ منظر کیسا ہوگا، جنت میں کن کن رشتہ داروں سے ملاقات ہوگی، یہ جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور یہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ ناظرین، کسی بھی انسان کے لیے دنیا میں سب سے زیادہ پاکیزہ اور محبت کرنے والا رشتہ اس کے ماں باپ کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد انسان کے سگے بہن بھائی اور پھر دوسرے رشتہ دار آتے ہیں۔ دنیا میں قائم یہ رشتے کسی بھی انسان کے اولین ترجیح ہوتے ہیں، جبکہ کچھ رشتے تو ہماری زندگی کے لیے ایسے اہم، لازم و ملزوم بن جاتے ہیں کہ ان کے بغیر زندگی گزارنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، جنت ایک ایسی شاندار اور بے مثال جگہ ہے جو اللہ عز و جل نے ایمان والوں کے لیے بنائی ہے، اور اس میں ایسی نعمتیں رکھی ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے، نہ کسی کان نے سنی ہے، اور نہ ہی کسی دل میں ان کا خیال آیا ہے۔ جنت کے بارے میں جو کچھ بیان کیا جاتا ہے وہ صرف سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، ورنہ دنیا کی اعلیٰ ترین چیز بھی جنت کی کسی نعمت سے مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا انسان کی نہ ختم ہونے والی زندگی میں بھی ہماری یہ اہم اور پاکیزہ رشتے کیا ہمارے ساتھ ہوں گے؟ یعنی کیا جنت میں ہمارے رشتے بھی ہمارے ساتھ ہوں گے؟ یہ سوال اکثر ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ اس دنیا میں ہمارا سب سے عظیم رشتہ یعنی ہماری ماں کیا جنت میں بھی ہمارے ساتھ ہوں گی؟ یہ احادیث کی روشنی میں اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ جب کوئی روح علیین میں پہنچتی ہے تو وہاں موجود روحیں اس سے ملاقات کے لیے آتی ہے اور دنیا میں اپنے رشتہ داروں کے بارے میں دریافت کرتی ہے، اور اس طرح جب کوئی انسان مرنے کے بعد علیین میں پہنچتا ہے تو اس کے رشتہ دار اس سے ایسے ملاقات کرتے ہیں جیسے کوئی دور دراز سے آنے والے مسافر سے ملاقات کی جاتی ہے، اور دونوں آپس میں مل کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے میرے بندو، آج تم پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ تم غمگین ہوں گے۔ وہ میرے بندے جو میری آیتوں پر ایمان لائے اور تابع فرمان رہے، تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی خوشی سے چمکتے چہروں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ان کے سامنے سونے کے پیالے اور جام گردشیں کریں گے، اور اس جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جس کی دل خواہش کریں گے اور آنکھوں کو لذت دے گی۔ ان سے کہا جائے گا، اس جنت میں تم ہمیشہ رہو گے۔ محترم ناظرین، ان آیات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جنتی مردوں کی بیویاں بھی جنت میں ان کے ساتھ ہی ہوں گی، اور وہ ایک ساتھ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ وہاں جنت میں انہیں ہر وہ چیز مہیا کی جائے گی جس کی وہ خواہش کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی مومن بندہ مرنے کے قریب ہوتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشمی کپڑا لے کر آتے ہیں اور اس کی روح سے کہتے ہیں، نکل آ۔ تو اس حالت میں نکل کے اللہ تجھ سے راضی ہے اور تو اللہ سے راضی ہے، پھر وہ روح اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی رزق اور اپنے پروردگار کی طرف نکلتی ہے جو کہ غضبناک نہیں ہوتا۔ پھر وہ روح اس طرح خوشبودار حالت میں نکلتی ہے جیسے عمدہ خوشبودار مشک، اور فرشتے اسے اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر آسمان کے دروازوں تک لے جاتے ہیں۔ آسمان والے فرشتے کہتے ہیں، کیا عمدہ خوشبو ہے جو زمین سے آئی ہے۔ پھر اس روح کو اہل ایمان کی روح کے پاس لے جایا جاتا ہے۔ وہ روح بہت خوش ہوتی ہے، اور یہ خوشی اس خوشی سے بھی زیادہ ہوتی ہے جو کسی بچھڑے ہوئے کی آمد سے انسان کو میسر آتی ہے۔ پھر وہ پہلے سے موجود مومنین اس نئے آنے والے سے دریافت کرتے ہیں کہ فلاں آدمی نے کیا کیا اور فلاں آدمی کا کیا ہوا، یعنی جس شخص کو دنیا میں چھوڑ کر آئے تھے اب وہ کسی قسم کے اعمال میں مشغول ہے۔ اور پھر انہی میں سے چند روح آپس میں ایک دوسرے سے کہتی ہے کہ ابھی ٹھہر جاؤ اور اسے چھوڑ دو، کیونکہ یہ دنیا کے غم میں مبتلا تھا۔ یہ روح پوچھتی ہیں کہ کیا وہ شخص ابھی تک تم لوگوں کے پاس نہیں پہنچا، حالانکہ وہ تو کب کا فوت ہو چکا تھا۔ اس پر وہ روح کہتی ہیں کہ پھر تو وہ ضرور جہنم میں گیا ہوگا۔ محترم ناظرین، ہماری پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اعمال تمہارے ان رشتہ داروں اور خاندان والوں کے سامنے جو آخرت میں یعنی عالمی برزخ میں ہے پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر وہ اعمال نیک ہو تو خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ، یہ تیرا فضل اور تیری رحمت ہے، بس اپنی یہ نعمت اس پر پوری فرما اور اسے موت دے ایمان پر۔ اسی طرح گناہ گار شخص کا عمل بھی ان کے سامنے پیش ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں، اے اللہ، اس کے دل میں نیکی ڈال دے جو تیری رضا اور قرب کا ذریعہ بن جائے۔ مختلف روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں مختلف رشتہ دار ایک دوسرے کو پہچانیں گے اور ایک دوسرے سے ملاقات بھی کرتے رہیں گے، اور ان میں سے بعض کو ایک ساتھ رکھا جائے گا
سورۃ طور کی آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے، پیروی کی تو ان کی اولاد کو ہم انہی کے ساتھ شامل کر دیں گے اور ان کے اعمال میں سے کسی چیز کی کمی نہیں کریں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ مومن کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اس کی اولاد کو ان کے اصل مقام سے بلند فرما کر اس کے درجے میں پہنچا دے گا، اگرچہ وہ اولاد اپنے اعمال کے اعتبار سے اس درجے تک نہیں پہنچی ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اور جو لوگ ایمان لائے ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی اولاد کو اس کی خواہش کے مطابق اس کے ساتھ ہی رکھا جائے گا۔ جو لوگ جنت میں جائیں گے یقیناً وہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں نیک اعمال کیے ہوں گے، جبکہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے گناہ کیے ہوں گے مگر اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اسی دنیا میں اللہ سے معافی مانگ لی ہوگی اور صدق کے دل سے توبہ و استغفار کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما کر جنت میں داخل فرمائے گا، جہاں اللہ عز و جل ان کی ہر خواہش پوری فرمائے گا۔ یقیناً ان کی خواہشات میں سے ایک خواہش یہ بھی ہوگی کہ دنیا میں ان سے جو بھی گناہ شرزد ہوئے یا گناہ والے اعمال کیے گئے وہ سب ان سے بھلا دیے جائیں، کیونکہ جنت امن و سکون کی جگہ ہے جہاں منفی خیالات، غم اور غصے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی، اور ایک مومن و جنتی کے لیے ہر طرح خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی۔ جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہیں انہیں خوشخبری دے دیجیے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہے، جب بھی انہیں وہاں کسی قسم کا پھل کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا، اور انہیں ایک دوسرے سے مساوی پھل دیے جائیں گے، اور وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ محترم ناظرین، ایک اور حدیث میں ہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اہل جنت میں داخل ہوں گے اور ان میں سے کسی کو اپنے بھائیوں یا رشتہ داروں سے ملاقات کی خواہش ہوگی تو اس کا بستر اڑتا اور ان کے بستروں کے برابر جا پہنچے گا، وہ دونوں تکیہ لگا کر دنیا کے گزرے ہوئے دنوں کے بارے میں باتیں کریں گے۔ ان میں سے ایک اپنے ساتھی سے کہے گا، اے فلاں، تمہیں یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں دن فلاں فلاں جگہ پر ہماری مغفرت فرمائی تھی، ہم نے اللہ سے دعا کی تھی اور اللہ نے ہمیں مغفرت کا پروانہ عطا فرمایا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزاج مبارکہ کے بارے میں متعدد احادیث مبارکہ میں ذکر آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت شگفتہ مزاج تھے، نرمی، محبت اور مسکراہٹ کے ساتھ گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ تاہم بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے اختیار ہنس بھی دیتے، اور یہ اس وقت ہوتا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخرت کے حالات بیان فرما رہے ہوتے تھے۔ امام کلینی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، یہ کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف آخرت کے امور پر ہی ہنسا کرتے تھے، اگر کوئی معاملہ دنیا سے متعلق ہوتا تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف تبسم فرمایا کرتے تھے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ آگاہ کیا کہ روز محشر جب کسی کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا تو اس کی حالت کیا ہوگی۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے اور واقعے کی تفصیل بیان فرمائی۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کے متفق علیہ حدیث مبارکہ اس طرح بیان ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ سب سے آخر میں جہنم سے کون نکالا جائے گا اور سب سے آخر میں کون جنت میں داخل ہوگا۔ یہ شخص اپنے جسم کو گھسیٹتا ہوا جہنم سے باہر نکلے گا، چنانچہ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، جا جنت میں داخل ہو جا۔ جب وہ جنت میں داخل ہونے لگے گا تو گمان کرے گا کہ ساری جنت بھری ہوئی ہے، وہ واپس لوٹ کر پھر عرض کرے گا، اے رب، میں نے تو بھری ہوئی پائی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، جا اور جنت میں داخل ہو، کیونکہ تیرے لیے جنت میں دنیا کے برابر بلکہ اس سے 10 گنا زیادہ حصہ ہے۔ یہ فرمایا تیرے لیے 10 دنیاؤں کے برابر حصہ ہے۔ وہ عرض کرے گا، اے اللہ، کیا تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے یا مجھ پر ہنس رہا ہے؟ حالانکہ تو ہی حقیقی بادشاہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس دیے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک ظاہر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، یہ جنتی لوگوں میں سب سے کم درجے والے شخص کا حال ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا وہ گرتا پڑتا اور گھسٹتا ہوا دوزخ سے اس حال میں نکلے گا کہ دوزخ کی آگ اسے جلا رہی ہوگی۔ پھر جب وہ دوزخ سے نکل آئے گا تو دوزخ کی طرف پلٹ کر دیکھے گا اور دوزخ سے مخاطب ہو کر کہے گا،
بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے مجھے تجھ سے نجات دی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ نعمت عطا فرمائی ہے جو نہ پہلے کسی کو دی اور نہ بعد والوں میں کسی کو عطا کی۔ پھر اس کے لیے ایک درخت بلند کیا جائے گا تو وہ شخص عرض کرے گا، اے میرے رب، مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے سایہ میں بیٹھ سکوں اور اس کے پھلوں سے پانی پی سکوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے ابن آدم، اگر میں تجھے یہ عطا کر دوں تو پھر اس کے علاوہ اور کچھ تو نہیں مانگے گا؟ وہ عرض کرے گا، نہیں اے میرے پروردگار۔ اللہ تعالیٰ اس سے وعدہ لیں گے کہ وہ مزید کچھ نہ مانگے گا اور اس کا عذر قبول فرما لیں گے، کیونکہ وہ جنت کی ایسی ایسی نعمتیں دیکھ چکا ہوگا جس پر اسے صبر نہ ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے اس درخت کے قریب کر دیں گے اور وہ اس کے سائے میں آرام کرے گا اور اس کے پھلوں اور پانی سے پیاس بجھائے گا۔ پھر اس کے لیے ایک اور درخت ظاہر کیا جائے گا جو پہلے درخت سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوگا، تو وہ شخص عرض کرے گا، اے میرے پروردگار، مجھے اس درخت کے قریب کر دیجیے تاکہ میں اس کا سایہ حاصل کر سکوں اور اس کا پانی پی سکوں، اور اس کے بعد میں کوئی اور سوال نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے ابن آدم، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو مجھ سے اور کچھ نہیں مانگے گا؟ اور اب اگر تجھے اس درخت کے قریب کر دیا گیا تو پھر سوال کرے گا۔ اللہ تعالیٰ پھر اس سے وعدہ لیں گے کہ وہ اب اور کچھ نہیں مانگے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوگا کہ وہ ضرور مانگے گا، کیونکہ وہ ایسی ایسی نعمتیں دیکھے گا جن پر صبر نہ کر سکے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے اس درخت کے قریب کر دیں گے اور وہ اس کے سائے میں آرام کرے گا اور اس کا پانی پیے گا۔ پھر اسے جنت کے دروازے پر ایک اور درخت دکھایا جائے گا جو پہلے دونوں درختوں سے زیادہ خوبصورت ہوگا۔ وہ آدمی عرض کرے گا، اے میرے رب، مجھے اس درخت کے قریب کر دیجیے تاکہ میں اس کے سائے میں آرام کر سکوں اور اس کا پانی پی سکوں، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے ابن آدم، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو اس کے بعد اور کچھ نہیں مانگے گا؟ وہ عرض کرے گا، جی ہاں اے میرے پروردگار، اب میں اس کے بعد اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ اسے معذور سمجھیں گے کیونکہ وہ جنت کی ایسی نعمتیں دیکھے گا جن پر وہ صبر نہ کر سکے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے اس درخت کے قریب کر دیں گے۔ جب وہ اس درخت کے قریب پہنچے گا تو جنت والوں کی آوازیں سنے گا، تو وہ عرض کرے گا، اے میرے رب، مجھے جنت میں داخل کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے ابن آدم، تیری سوال کو اب کون سی چیز روک سکتی ہے؟ کیا تو اس پر راضی ہے کہ تجھے دنیا اور دنیا کے برابر دے دیا جائے؟ وہ کہے گا، اے رب العالمین، کیا تو مجھ سے مذاق کرتا ہے؟ یہ حدیث بیان کر کے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنس پڑے اور لوگوں سے فرمایا، تم مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ میں کیوں ہنسا؟ لوگوں نے کہا، آپ کس وجہ سے ہنسے؟ آپ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی طرح ہنسے تھے، اور فرمایا، اللہ رب العالمین کی ہنسنے کی وجہ سے جب وہ بندہ کہے گا، آپ رب العالمین ہونے کے باوجود مجھ سے مذاق فرما رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میں تجھ سے مذاق نہیں کرتا، لیکن جو چاہوں وہ کرنے پر قادر ہوں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس دنیا کی آزمائشوں میں کامیاب و کامران فرمائے اور ہمیں جنت میں داخل فرمائے اور ہمارا خاتمہ بلا خیر فرمائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔